السلام علیکم۔ پروگرام سفر شرط کے ساتھ آپ کا میزبان عابد علی بیگ حاضر ہے۔ ہمارا پروگرام اس سے پہلے جو نشر ہوا تھا اسے لوگوں نے پسند کیا، جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے وہ بڑا انکریجنگ ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم اس پروگرام میں ہر دفعہ کسی ایک نئے ملک کے بارے میں بات چیت کریں گے جس کا مشاہدہ یا جس کا تجربہ ہمیں خود ہوا ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب سید شرف الدین صاحب جو میرے اس پروگرام کے شریک میزبان ہیں۔ آپ سے ہم نے گزشتہ دفعہ جو بات کی تھی وہ کینیا کے بارے میں کی تھی، آج ہم کسی ایک اور ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ملک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سید شرف الدین صاحب۔ تو کیوں نہ ایسا کریں سید صاحب کہ آپ مجھے 2 اشارے دیجیے اور میں وہ ملک بوجھوں جس کے بارے میں آپ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں آپ کو 2 اشارے دیتا ہوں اس ملک کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ وہ کامن ویلتھ کا ممبر ہے جی، اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جس طرح امریکہ اور کینیڈا کو نیاگرا فالز سے نوازا ہے، اچھا، اس کو بھی دنیا کی دوسری بڑی، بلکہ نیچرلی اگر آپ کہیں تو پہلی بڑی فالز سے نوازا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بات ہو رہی ہے غالباً وکٹوریا فالز کی، اگر آپ بات کریں کہ دوسری بڑی، کیونکہ نیاگرا سب سے بڑا ہے اور دوسرا جو وکٹوریا فالز ہیں، اور یہ بھی افریقہ میں واقع ہے اور ایکویٹر سے نیچے کی بات ہے۔ آپ تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں 2 ممالک ایسے ہیں، ایک تو ہے زمبیا اور ایک ہے زمبابوے جہاں پر یہ فالز ہیں۔ کیا اس ملک میں دنیا کا سب سے زیادہ تانبا اس ملک میں پیدا ہوتا ہے؟ جی نہیں، اس ملک میں تانبا کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ زمبیا کے پیدا بارے نہیں میں ہوتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ تانبا جو ہے وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں کیا وہاں کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ میچ کھیلتی رہی ہے؟ بالکل کھیلتی رہی۔ وہاں کے دارالحکومت کا نام ہرارے ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ پہنچ گئے ہیں۔ اس کا نام پہلے آزادی سے پہلے روڈیشیا تھا۔ جی ہاں، یہ ہے زمبابوے۔ جی زمبابوے، آپ نے جواب صحیح دیا۔ زمبابوے ایک ایسا ملک ہے جو سب سے آخر میں افریقہ میں آزاد ہوا۔ اس کے بعد صرف ایک ہی ملک آزاد ہو پایا ہے، وہ جو ہے ساؤتھ افریقہ، اور اس کے بعد اب آزادی کا کولونیلزم کا چیپٹر بند ہو گیا۔ جی، تو یہ ایسا ملک ہے جو آخر میں آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے تمام دنیا کے افریقہ کے جتنے نوآبادیاں تھیں یا ایشیا میں جتنی نوآبادیاں تھیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا ملک شروع کیا۔ اس کے جو پہلے صدر تھے، پہلے پرائم منسٹر تھے، بعد میں صدر تھے رابرٹ مگابے صاحب، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان کے ٹریڈیشنز کے حساب سے وہ زیادہ دن تک ان کو رکھتے ہیں ڈسپلے پہ۔ یہ 14 ملین کی آبادی کا ملک ہے جو صدرن افریقہ میں واقع ہے، اور اس میں 74% کیتھولکس ہیں، 25% پروٹیسٹنٹس ہیں، اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اچھا، اور ان 1% میں پھر ایشین آبادی آ جاتی ہے جو وہاں پہ لوگ، جس طرح سے کینیا میں ہم نے ذکر کیا تھا جو بر صغیر ہندو پاکستان سے نکلے، اس میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو اپنے صندوقوں میں دوائیاں بھر کے لے گئے تھے اور جہاز سے اترے اور انہوں نے فارمیسسٹ کا کام شروع کیا۔ پھر اب ان کی اولادیں بڑی محنت کی انہوں نے، اور اب وہ اچھی طرح اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ ان کے پاس آپ کے کیش اینڈ کیری کے بزنسز ہیں، کار شو رومز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہاں ان لوگوں میں سے بڑے بڑے تاجر ہیں۔ کسی خاص پروفیشن میں ہیں یہ لوگ؟ جی، ایک تو ڈاکٹری کا انہوں نے پروفیشن چنا ہوا ہے، اور دوسرے ایجوکیشنز میں ہیں۔ اب یہ پرائیویٹ اسکولز اور ادارے چلاتے ہیں۔ کچھ ایشینز نے جو انڈیا سے ہیں انہوں نے وہاں پر فارمز لیے ہوئے ہیں، ڈیری فارمز ہیں اور پولٹری فارمز ہیں، اور بڑے لمبے اس پہ چلاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر زرعی ملک ہوگا؟ جی، بنیادی طور پر یہ زرعی ملک تھا، اور اس کی زراعت ٹوٹل تقریباً سن 2000 تک گورے زمبابوینز کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ روڈیشیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں پر جنوبی 2 روڈیشیا تھے، ایک شمالی اور جنوبی۔ شمالی زمبیا ہو گیا اور یہ زمبابوے بن گیا۔ تو یہاں پر جو لوگ گئے تھے، جو انگلستان سے یا جرمنی سے یا ساؤتھ افریقہ سے جو گورے لوگ گئے تھے، وہ وہاں رہنے کے لیے گئے تھے۔ ان کا کوئی ارادہ اپنے ملکوں میں واپس آنے کا نہیں تھا، بلکہ ایان اسمتھ نے جب اس نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تو اس نے باقاعدہ اپنا ملک بنایا، اور اس کے ساتھ سینکشنز بھی انہوں نے برداشت کی، کیونکہ وہ ایک طرح سے اکثریت کی جو افریقن عوام تھے ان کے اوپر یہ لوگ مائنورٹی حکومت کر رہے تھے، بالکل ساؤتھ افریقہ کی طرح۔
تو ان کی نیگوسیشنز ہوئیں. ایک وار آف لبریشن سے بھی گزرے زمبابوے کے لوگ، جن کے 2 لیڈرز تھے، ایک جوشوا نکومو تھے اور ایک رابرٹ مگابے تھے. خیر وہ اس کی اختتام اس کا 1980 میں ہوا، اور لانکاسٹر ہاؤس میں یہاں پر ایک ڈیل ہوئی کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کے حقوق کو، کیونکہ جو گوری مائنورٹی تھی وہ ڈری ہوئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ آزادی کے بعد ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے، تو انہیں 10 سال کا عرصہ دیا گیا کہ اس سال کے دوران بھی ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا. تو مجھے وہاں رہنے کا اتفاق ہوا 3.5 برس، اور میں نے دیکھا کہ شروع میں 1980 سے لے کے سن 1990 تک زمبابوے اچھا خاصا ڈیولپ ملک تھا، اور وہاں پہ لوگ آنا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، اور وہاں پر ہر چیز جس طرح سے انگلینڈ میں دستیاب ہے اس طرح دستیاب ہو کرتی تھی. کا آپ نے بتایا کہ اس میں کون سی ایسی اجناس تھیں یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جو پر پیدا ہوا کرتی تھیں؟ افریقہ کی جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ تو ہے مکئی. وہ مکئی کے علاوہ وہاں پر ٹوبیکو کی کاشت ہوتی تھی. اچھا. اور دنیا کا بہترین ٹوبیکو زمبابوے سے پھر ایکسپورٹ ہوتا تھا. اب تو خیر تمباکو ہر جگہ ایک طرح سے ممنوع قسم کی فصل ہے، لیکن اس 1980 اور 90 کی دہائی میں. لیکن مگابے صاحب نے ان سب کو سن 2000 میں چلتا کیا، اور وہ اپنا ایک لینڈ ریفارم کا لے کے آئے پروگرام، کیونکہ ان کی ایک رابرٹ مگابے کی ایک جائز ان کا ایک گلہ تھا. وہ یہ تھا کہ جب زمبابوے آزاد ہوا 1980 میں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب لوگ مل کر رہیں گے. ایسا ہوا نہیں. بہت سارے لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے. بلکہ یہاں تک چھوڑ کے چلے گئے کہ جو زمبابوے کی روڈیشن ایئر فورس تھی وہ 1980 میں انہوں نے زمبابوے کے جو پاس جو ایئر فورس کے جتنے جہاز تھے ان کو سبوٹاژ کر کے تباہ کر کے چلے گئے تھے. ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں تھی. تو پاکستان سے پھر داؤد طوطا صاحب جو ڈیپوٹیشن کے ہیڈ تھے وہ وہاں گئے. پاکستان نے ان کی ایئر فورس اسٹیبلش کی. کافی نام تھا پاکستان کا. اور پھر وہ کرکٹ بھی ایکچولی زمبابویئنس نے پاکستان سے ہی سیکھی ہے. تو آج تو خیر ماشاءاللہ وہ کرکٹ بڑی اچھی کھیلتے ہیں. اور ان کا تھوڑا یہ کہ آف اینڈ آف وہ کبھی ٹیسٹ ٹیم ہوتے ہیں، جیسے آج کل وہ ٹیسٹ ٹیم نہیں ہے. جی ہاں. یہ ان کو انٹرنیشنل جو ون ڈے اسٹیٹس ہے وہ بھی شاید ان کا نہیں ہے، چونکہ وہ تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں. محنت کریں گے تو پھر آ جائیں گے میدان. زمبابوے پہ ایک بڑا مشکل وقت آیا جب یہ رابرٹ مگابے صاحب کی لینڈ ریفارمز فیل ہو گئیں، اور وہ جب چھوڑ کے چلے گئے وہاں کے سفید فارم زمبابویئنس، تو جو جن لوگوں نے ان فارمز کو حاصل کیا ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی. ان کو کسی قسم کا کوئی زراعت کا تجربہ نہیں تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ روڈیشیا تھا تو اس وقت ان کا صرف کام یہ تھا کہ یہ لوگ نوکری کے لیے آتے تھے شہر کے اندر، اور اس کے بعد شام کو چلے جاتے تھے. تو اگر آپ بھی آج ہرارے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں، جو مہنگے ایریاز ہیں، وہاں پر عام سیاہ فام لوگوں کی وہاں پر بہت کم رہائش ہے. اب تو خیر چیزیں بدل گئی ہیں. تو اس میں ان کے پاس سکلز نہ ہونے کی وجہ سے زمبابوے کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. ابھی بھی کافی مہنگائی ہے. لیکن بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ان کے پاس دنیا کے بہترین گیم پارکس ہیں. ہوانگے نیشنل پارک جو آپ نے سنا ہوگا بہت ہی مشہور ہے زمبابوے میں. اور بوٹسوانا میں یہ شیر ہوتا ہے. وہاں کا رائنو بڑا مشہور ہے. وائٹ رائنو اور بلیک رائنو بہت مشہور ہے. اور بلکہ اس بلیک رائنو کے اوپر غریب پر تو یہ افتاد آئی ہے کہ سب لوگ اس کے سینگ کے چکر میں پتہ نہیں کتنے رائنوز پوچنگ ہوتی ہے وہاں پر، کیونکہ وہ اس کو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر چائنا میں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس سینگ میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جس سے عمر بڑی ہو جاتی ہے اور ان کے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اب پروٹیکشن آ گئی ہے. زمبابوے میں ہاتھی بھی بہت ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ کل کیا جاتا ہے. کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر سال یہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ اتنے ہاتھیوں کو مارا جائے تاکہ جنگل کے جو وسائل ہیں، درخت ہیں، وہ برقرار رہیں، ورنہ تو یہ ہاتھی اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ فوڈ کم ہو جائے گا. تو ان کو باقاعدہ ان کا کل ہوتا ہے. ان کو مارا جاتا ہے اور مار کے پھر ان کی آئیوری کے اوپر لائسنس وغیرہ لگا کے پھر ان کو وہ کرتے ہیں، نیلام وغیرہ کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ دیگر ممالک میں سے کینیا وغیرہ میں تو پوچنگ پر پابندی ہے. اب تو خیر آئیوری رکھنا بہت بڑی ایک مسئلہ ہے. آپ شاید یو کے میں نہیں لا سکتے. اب پتہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہو تو آپ لا سکتے ہو یا نہیں. لیکن اب آئیوری انہی جانوروں کی افزائش کو بڑھانے کے لیے اب منع ہو گئی ہے. تو چلیے بات تو ہوگی، کچھ وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتائیے کہ لوگ وہاں کے کس قسم کے ہیں اور کیا ان کا کلچر ہے، کیا کھاتے پیتے ہیں. زمبابوے کے لوگ بہت سادہ ہیں.
سادہ لو ہیں، اور عموماً ان کے ہاں 2 قبائل پائے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اگرچہ کہ ہم جب افریقنس کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے ہاں ٹرائبل سسٹم اتنا سخت ہے اور زبانیں اتنی مختلف ہیں کہ وہاں پر جب آپ جا کے رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک زمبابوین دوسرے زمبابوین سے کتنا مختلف ہے۔ تو زمبابوے میں بھی انڈبیلے ایک قوم ہے جو بوٹسوانا جو اس میں رہتی ہے، ان کے مڈل آف دا زمبابوے، ماٹا بیلے لینڈ میں، اور شونا ایک قوم ہے جو کہ زمبابوے کے ایسٹ میں رہتی ہے، مشونا لینڈ میں۔ تو یہ دونوں اتنے مختلف ہیں کہ جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو ایک انڈبیلیس کے جو لیڈر تھے جوشوا نکومو صاحب، اور جو ان کے لیڈر تھے شوناس کے، وہ رابرٹ مگابے صاحب تھے۔ جب آزادی انہوں نے جیت لی 1980 کے بعد تو تقریباً ایک طرح سے جینوسائیڈ ہوا، کئی لاکھ لوگ جو تھے انڈبیلے وہ مارے گئے۔ اور بلکہ مجھے اپنا ایکسپیرینس ہے، اب میں نہیں جانتا کہ وہ اس وار کا حصہ تھا یا کوئی اور ریزن تھا، کہ جب میں اپنے فیملی کے ساتھ ہرارے میں سن 1986 میں گیا تو جس گھر میں منتقل ہوا وہ ایشین علاقہ کہلاتا تھا اس کو۔ وہاں پر جب ہم وہاں پہنچے تو وہ گھر تھا ہمارا، پہلے سے طے تھا کہ یہ آپ کا گھر ہوگا، یہ آپ کا نوکر ہوگا، اور یہ ہم وہاں گئے تو وہ ہمیں نوکر آ کر ملا، اس نے رات کو ہمیں پوچھا آپ کیا کھائیں گے، ہم نے بتایا کہ آپ یہ سالن بنا لیں، یہ کر لیں، انڈا وغیرہ بنا لیں، اس نے بنا کے سرو کیا۔ اگلے دن وہ غائب ہو گیا۔ سارا دن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاید وہ ہم پسند نہیں آئے اسے، یا کوئی ہمارا اس کے ساتھ رویہ غلط ہوگا یا کیا۔ 2 دن کے بعد پولیس اسٹیشن سے مجھے کال آئی کہ آپ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں، ہمیں ایک ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی کرانی ہے۔ تو میں جب گیا تو ہسپتال لے گئے۔ میرا عجیب ایکسپیرینس تھا کہ میں اس میں مورچوری میں گیا اور وہی شخص جو تھا اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ ان کی اس زمانے میں یہ اس طرح سے چل رہی تھی۔ خیر وہ ایک کہانی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بہت سارے انڈبیلیز جو تھے وہ اسی طرح سے ہلکے ہلکے کلیئر ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ اور سیاست بھی بیچ میں انوالو تھی، کچھ اس میں پاور پالیٹکس بھی تھی۔ لیکن آپ نان افریقنس کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا؟ جیسے آپ تو ان کے لیے ایک اجنبی تھے۔ یہ بھی مجھے بڑا برا لگا کہ جب سے یہ روٹیشن سلسلہ تھا اور برابر میں ساؤتھ افریقہ تھا اپارتھائڈ کا، تو وہ ہر اس شخص کو جو کالا نہیں تھا، سیاہ فام لوگ اس کو ماسٹر کہتے تھے، یعنی ٹرمینالوجی بھی اتنی بدلی ہوئی تھی، ماسٹر کہتے تھے۔ ہم ان سے کوشش کرتے تھے کہ ان سے دوست بنائیں، مذاق کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن وہ ایک ایسا گیپ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں آپ ہمارے امپلائر ہیں، ہم آپ کے امپلائی ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں۔ ذہنی بلاکیج تھا، اور وہ ذہنی بلاکیج الحمدللہ اب تو ختم ہو چکا ہے، اب تو سب ایک دوسرے کے برابری میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کو وقت لگتا ہے نفسیاتی طور پر۔ اور زمبابوے نے سفر بھی کیا، اس نے سفر اس طرح سے کیا کہ جب اپارتھائڈ تھا ساؤتھ افریقہ میں تو زمبابوے نے اپنی ساری تجارت بند کی ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، حالانکہ ان کے پاس بڑے مواقع تھے کہ وہاں سے مرسیڈیز کاریں سستی ملتی تھیں، وہ لا سکتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ چاہتا تھا کہ تجارت کرے اور سستی تجارت کرے کسی طرح سے سینکشنز، لیکن یہ سولیڈارٹی میں یہ خود انہوں نے سفر کیا تھا، انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس لڑی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ان سے زیادہ نقصان زمبیا میں کینتھ کاؤنڈا نے اپنے ملک کو پہنچا لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو سفید فام جو ہے رول ساؤتھ افریقہ کا، یہ اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو سینکشنز تو انہوں نے کامیاب کی۔ مگابے صاحب کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ویسے تو یہ بڑے لمبے عرصے تک رہے، طویل 7 سال یہ پرائم منسٹر رہے، اس کے بعد ان کی 38 سالہ ٹوٹل ان کی وہ بنتی ہے جو یہ اعلیٰ عہدے پر صدر کے اور پرائم منسٹر کے قابض رہے۔ تو ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ کہتے تو اپنے آپ کو کامریڈ مگابے تھے، اور ان کے سارے جو جتنے لبریشن فائٹرز تھے ان سب کو وہ کامریڈز کہتے تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کا جانشین سمجھتے تھے۔ اچھا، تو ان میں اور نیلسن منڈیلا میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن یہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو بلکہ ایک تو مجھے واقعہ یاد ہے کہ یہاں لندن میں جب سربراہی کانفرنس ہوئی تھی کامن ویلتھ کی، تو ایک ایسا اوکیزن تھا جس میں سارے ہیڈز آف گورنمنٹ موجود تھے، اور ایک گروپ فوٹوگراف ہوا کرتی ہے، جس طرح UN میں ہوا کرتی ہے تو کامن ویلتھ کی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو وہ دوپہر میں لنچ کے بعد ہونی تھی، تو سب آ گئے، نیلسن منڈیلا بھی آ گئے، لیکن مگابے صاحب غائب تھے۔ تو تقریباً انہوں نے 10 منٹ انتظار کروایا، اس کے بعد یہ آئے، تو آپ یقین کریں گے کہ اس بھری محفل میں جس میں صدر بیٹھے تھے، منڈیلا نے مگابے کو جھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسے لوگ جو ہیں، تم افریقہ کے اوپر تم لوگ
نام لے کے آتے ہو، یہ کیوں تم دیر کی انہوں نے. تو یہ ایک ان کا ایک دلی ایک مسئلہ تھا جو بعد میں بیٹر ہو گئے. آپ سنیں گے ابھی کہ بہت سارے انٹرنیٹ پہ جوکس وغیرہ آتے ہیں جو ریسس جوکس ہیں وہ مغابے سے منسوب کر دیے جاتے ہیں. اس موضوع پر خاصی بات ہو گئی، تو کچھ وہاں کی خوراک کے بارے میں بتائیے کہ لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا چیز پسند کرتے ہیں. جس طرح سے افریقہ میں اکثر لوگ اپنی ان کی جو اسٹیپل خوراک ہے وہ مکئی ہے، تو یہ مکئی کو پیس کر اس میں پانی وغیرہ ڈال کر ایک چیز بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سادزہ. اچھا. تو بیسیکلی وہ ہماری طرح جیسے سوجی کا حلوہ ہوتا ہے، وہ نمکین سوجی کا حلوہ آپ سمجھیے. وہی جیسا ذکر میں نے کیا تھا پچھلے ہفتے آپ نے جس طرح سے کینیا کا ذکر کیا تھا، اگالی کے نام سے اس کو، تو اس کو سادزہ کہتے ہیں. اچھا. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں گوشت کا شوربہ ڈلتا ہے. اچھا. تو یہ لوگ گوشت کے بہت شوقین ہیں. کوئی ایسی ڈش نہیں ہے زمبابوے میں لوکل جس میں گوشت کس جانور کا؟ گوشت کوئی جانور ان کے پاس نہیں رہتا. ویسے تو ان کے یہاں بہت زیادہ گائیں ہیں، بفلوز ہیں. اب تو خیر ایشینس کے جانے کی وجہ سے گوٹس بھی وہاں پر کافی انٹروڈیوس ہو گئی ہیں. تو یہ کمبنگ کہتے ہیں گوٹ کو. اور آپ کا یہ سادزہ اس کا ہوتا ہے، اور کمبنگ اور سادزے کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ پھر بڑے شوق سے ان کے یہاں کھایا جاتا ہے. ایک بات مجھے بتائیے کہ گھوڑا دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پایا جاتا ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ زمبابوے اور اس کے آس پاس کے ممالک میں گھوڑا کیوں نہیں پایا جاتا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے بھی یہی سوال جب میں وہاں تھا تو پوچھا تھا، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر زمبابوے اور زمبیا میں بیکاز وہاں پہ جو ہوانگے نیشنل پارک ہے اس کی وجہ سے وہاں پر ایک مکھی ہے جس کا نام ہے سیٹ سے. اچھا. وہ ٹی سے خاص قسم کی مکھی ہے. وہ خاص مکھی ہے کہ مکھی ہے جس کے کاٹنے سے گھوڑے کی انسٹنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ارے. تو وہ صرف گھوڑے کی ڈیتھ ہوتی ہے؟ صرف گھوڑے کی ہوتی ہے، باقی جانور اس سے امیون ہیں. عجیب بات ہے. اور وہ کیونکہ میں سوچتا تھا کہ موزمبیک بہت قریب لگا ہوا ہے، موزمبیک سے عربوں کے تعلقات رہے ہیں تجارتی، اور کیا وجہ ہے کہ موزمبیک سے بحیرہ کراسنگ کریں آپ تو آپ زمبابوے میں آ جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا جنگل ہونے کے باوجود اتنے یہاں پر گھوڑا نہیں ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ سیٹ سے فلائی جو ہے وہ اچھا انسان کو نہیں کاٹتی، وہ جانوروں کی فلائی ہے. اچھا. تو آپ جائیں تو کچھ نہیں. انسان کو کاٹنے والی، جی ہاں، انسانوں کو کاٹنے والی ایک اور فلائی ہے جس کا نام ہے مینگو فلائی. وہ کاٹتی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک عجیب قدرت نے انتظام رکھا ہے کہ وہ اپنے انڈے کپڑوں پر دیتی ہے. کوئی ہر چمکدار چیز، جیسے آپ کے یہاں اگر وائٹ گاڑی ہو تو آپ دیکھیں گے صبح میں اس میں برڈس ڈراپنگس ضرور ہوتی ہیں. وہ آپ کی گاڑی دھونے کے لیے ایک ڈیوٹی لگ گئی کیونکہ آپ کی گاڑی وائٹ ہے، وہ کوئی نہ کوئی برڈ اس کو ڈراپ کر گئی ہے اپنا. تو وہاں پر اگر آپ کوئی کپڑے سکھائیں زمبابوے میں، جیسے بنیان ہو گیا یا شرٹ ہو گئی، تو وہ اس پہ انڈے دے دیتی ہے. اور آپ وہ اگر اس کو استری کر کے نہ پہنیں، گرم استری، تو وہ اس چھوٹی سی فلائی کے جو انڈے ہیں وہ آپ کے کھال میں سرایت کر جاتے ہیں. اچھا. اور وہاں ان کی نشو نما ہوتی ہے کھال کے اندر. جی ہاں، وہ اسکن میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. بہت گوشت میں نہیں جاتے، اسکن اور گوشت کے درمیان جو آپ کا حصہ اس میں وہ وہاں پر پروان چڑھتے ہیں اور آپ کو کھجلی ہوتی رہتی ہے. پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے. خاص طور پہ بچوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن وہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں جو مکھی، باقاعدہ مکھی نکل کے اڑ جاتی ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اسی علاقے میں ہے؟ جی اسی علاقے میں ہے مینگو فلائی. اور اس لیے وہاں پر بنیانوں کو، ہر انڈر گارمنٹ کو باقاعدہ استری کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مینگو فلائی ہمارے پاس نشو نما پائے. وہاں کے لوگوں کی موسیقی اور رقص سے کوئی دلچسپی؟ بہت زیادہ دلچسپی ہے، بلکہ میں تو اس کو اتنا پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں نہ گٹار ہے، نہ اس میں اس قسم کی بڑی بڑی آوازیں والی انسٹرومنٹس ہیں. ڈرمز وغیرہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک پریمیٹیو جنگل میں آپ چلے جائیں تو وہ لوگ ٹینس کے وائٹ شوز پہنتے ہیں. اچھا. ڈانس کے لیے موٹے موٹے جس طرح آپ کو شوز ملتے ہیں وہ، اور گروپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے روایتی، کوئی کسی نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے پتلون پہنا ہوا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو وہ انہی لباس میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس لباس میں وہ روزانہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے جین پہنی ہوئی ہے، کسی نے قمیص پہنی ہوئی ہے، اور ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو وہ سیٹی بجاتا ہے ایک خاص لے میں، جس طرح کی بالکل اس طرح کی سیٹی جیسے فٹ بال گیم میں بجتی ہے. اچھا. تو وہ سیٹی بجاتا رہتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے آدمی آتا ہے اور زور زور سے اپنے پیر زمین پر پٹکتا ہوا اور کچھ نہ کچھ اس نے ہاتھ وات آگے پیچھے گھمائے، دو چار باتیں کی اور پھر واپس چلا گیا. پھر دوسرا بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اسلامی تاریخ میں سنا ہوگا کہ کشتی کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو ایک سائڈ سے ایک پہلوان آ گیا، دوسری سائڈ سے دوسرا. تو اس میں یک طرفہ کشتی ہے کہ وہ
وہ سیٹی بجتی ہے, وہ آدمی آ جاتا ہے, پرفارم کرتا ہے, پیچھے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے. تو یہ جو ماڈرن جیز اور بینڈ اور پاپ میوزک کی اس کی کوئی وہاں پر, اس کی 5 اسٹار ہوٹلس میں ہے یہ اپنے رورل ایریاز میں ہیں, عوام الناس میں نہیں ہے. اور جہاں پر آف کورس تو یہ ایسا پاپ کلچر ہے کہ ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے, آپ کو میکڈونلڈ ہر جگہ ملے گا, تو وہ والی میوزک بھی ہے, ریڈیوز میں بھی لگتی ہے. لیکن ان کا روایتی ڈانس ہے, اور روایت کے حساب سے مجھے ایک اور چیز میں آپ کو شیئر کروں کہ وہاں پر ایک ہوتا ہے وچ ڈاکٹر. اچھا. جس طرح ہمارے یہاں حکیم وغیرہ ہوتے ہیں, تو وچ ڈاکٹر اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب اس کی جھونپڑی میں جائیں تو وہ بڑی چیزوں سے سجی ہے, کہیں کھوپڑی بھی لٹک رہی ہے, کہیں کوئی ہڈیاں لٹک رہی ہیں, اسے مختلف قسم کے ہار اور پر جیسے ریڈ انڈینس کے ہوتے ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں. پھر وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور حکیموں کی طرح وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرتا, وہ آپ کا عامل بابا کالے جادو والے اسی قسم کی چیز کچھ نہیں, اس سے ذرا مختلف اس طرح سے ہے کہ وہ ون مین پرفارمنس ہے. وہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس اور پھر وہ آپ کو غور سے دیکھتا ہے, آپ کو ٹچ واچ کر کے پھر وہ اپنی چیزیں ہلاتا رہتا ہے, پھر وہ کہتا ہے, پھر اس کے بعد ایک آپ کو ججمنٹ دے دیتا ہے کہ آپ پر فلانا جادو ہوا ہے یا آپ کی یہ ہے اور آپ کا یہ علاج ہے. اچھا. رین ڈاکٹرز بھی وہاں ہوتے ہیں کہ اگر کہیں بارش نہیں ہو رہی ہو تو آپ جائیے اور آپ اس رین ڈاکٹر کو کہیے کہ بھائی کچھ کو ہمارے لیے, تو وہ اسی طرح سے پھر وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنی مختلف چیزوں کو ارینج کر کے پھر ان کو ہلائے گا, جلائے گا, پھر وہ تھوڑا سا ڈانس وانس کرے گا, اس کے بعد وہ دعا کرے گا کہ بارش ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے لیکن تو اپنے نیچرل کورس میں ہوتی ہے, لیکن یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹپیکل افریقن کلچر کا حصہ ہیں, اور بڑا رنگین ملک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر سیر و سیاحت کی بہت یعنی کہ اپارچونیٹیز ہیں. چمانی ہے, نیانگا کے نام سے ایک جگہ ہے. اچھا. وہاں پر ٹراؤٹ بیک کا ایک ہوٹل ہے ہرارے سے قریب, جہاں پہ آپ جا کے ٹھنڈے پانی میں ٹراؤٹ کا شکار کر سکتے ہیں. اچھا. مرمیڈ پول ہے جس میں انہوں نے ایک بہت سلائیڈ لگایا ہوا ہے جو نیچرل ہے. آپ کو تو یہ مل جائے گا ڈزنی ورلڈ میں ادھر ادھر جہاں پہ وہ اس طرح سے سلائڈز لگاتے ہیں پائپ کے, لیکن وہ نیچرل ہے. پورے کا پورا پہاڑ ہے بہت اونچا, اور وہ سارے اس کے اوپر کائی جمی ہوئی ہے جس سے وہ پھسلن پیدا ہوئی ہے. پھر آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ بالکل کائی کے اوپر آپ پھسلتے ہیں, اور آپ رسک لیتے ہیں کہ کہیں آپ کا سر خدا نخواستہ ٹکرا گیا تو بہت بڑا سیریس مسئلہ ہو جائے. لیکن لڑکے ہیں, ٹینیجرز, وہاں بوائز جاتے ہیں, اوپر سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں نیچے. میں نے بھی تھوڑی بہت ہمت کی تھی, 2-4 دفعہ میں بھی وہاں سے آیا. بعد میں پھر مجھے گھر والوں نے کہا نہیں بھائی, تو یا تو ہیلمٹ پہن کے یہ کام کرو یا پھر نہ کرو. تو بہت ایسی جگہیں ہیں. صبح آپ نکلتے ہیں شکار کے لیے, اور وہاں جانور واٹر ہول کے پاس, کیونکہ یہ پانی ایک ایسی اٹریکشن ہے جس نے انسانوں اور جانوروں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. نائل کے کنارے ساری قومیں آباد ہوئیں. اسی طرح جنگل میں بھی جہاں جہاں فوارے یا جہاں جہاں پانی کی سورس ہوتی ہے, وہاں صبح سورج نکلنے سے پہلے اور فوراً غروب ہونے کے بعد یا اس سے پہلے جانور آتے ہیں, تو وہ آپ کو باقاعدہ ویو کراتے ہیں. لائن پارک ہے ایک ہرارے کے پاس, جس میں آپ بند گاڑی میں بیٹھ کے آپ جا سکتے ہیں. خیر اب تو وہ لائن بیچارے ہل گئے ہیں, وہ تو بالکل کتوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ پالتو کتا جس طرح ہوتا ہے کہ پاس سے آپ گزر جائیں کچھ نہیں کرے گا. لیکن ایک آپ کو تھرل تو محسوس ہوتی ہے کہ آپ 20-25 لائنز کے درمیان میں سے گزر کے آئے ہیں. اور 1-2 دفعہ انفارچونیٹ واقع بھی ہوئے کہ وہ ناراض ہو گیا, کسی نے مار دیا. غالباً ایک ڈیتھ ہوئی تھی جب میں تھا 1986 سے لے کے 90 تک. تو میں تو یہی کہوں گا کہ زمبابوے ایک ایسا ملک ہے جہاں بار بار جانے کا جی چاہتا ہے. چلیے بڑی اچھی بات ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے شرف الدین صاحب کی باتوں سے خاصا استفادہ کیا ہوگا, اور کچھ لوگ پلان بھی بنا رہے ہوں گے اپنا اگلی سفاری یا اپنا اگلا سفر زمبابوے کا کرنے کا, کیونکہ دنیا میں بے شمار خوبصورت جگہیں قدرت نے مہیا کی ہیں جہاں جا کر انسان دنیا میں جو کچھ اپنی جو مصروفیات ہے صبح شام کی بھاگ دوڑ, اس سے اپنے دماغ کو الگ کر کے اور قدرت کی فیاضیوں سے اپنے آپ کو نواز سکتا ہے. بالکل. تو جس طرح پہلے ہم نے کینیا کا ذکر کیا, آج زمبابوے کا ذکر ہوا, ایسی جگہیں ہم لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے, جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میری تو تشنگی بڑھ گئی ہے اس پروگرام کو کرنے کے بعد, بلکہ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک ٹکٹ کٹا کے وہاں کا ایک چکر لگاؤں. ضرور. ہم دیکھیے ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ ہم ساتھ چلیں وہاں پر, اپنا پروگرام وہاں سے کریں جہاں پر ہمیں اگر ہمیں ناظرین اس قسم کی اپنی فیڈ بیک دیتے رہیں تو ضرور کریں گے. چلیے بہت بہت شکریہ جناب شرف الدین صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو آج زمبابوے کے بارے میں بتایا, وہاں کے ماحول کے بارے میں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں, وہاں کی جو قدرتی نظارے ہیں ان کے بارے میں بتایا. ہمیں امید ہے کہ
नाज़रीन ने इस प्रोग्राम को पसंद किया होगा। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके इस फ़ीडबैक से हमें प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और कोई ऐसा मुल्क जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें अपनी तजवीज़ भेजिए। इंशाअल्लाह हम उसके साथ आपके इस प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। आज की इस बज़्म से जनाब सैयद सरफुद्दीन को और मुझे आबिद अली बेग को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।